انجوائے کرنے کی خاطر ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ٹائم ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس کا خمیازہ کیا نکلنے والا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ انویسٹ کرتے ہوئے آپ ضرور جائزہ لیں، آپ جہاں انویسٹ کر رہے ہیں اس میں کہیں آپ کے ایموشنز تو انوالو نہیں ہیں۔ دوسری بات جس کو ایک جملے سے یاد رکھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا، وہ یہ کہ لینے والے نہیں دینے والے بنیں۔ سنا ہوگا کہ ہم تو لے کر نہیں دے کر راضی ہیں۔ یہ عام طور پر محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، تو لینے والے بننے سے بہتر ہے آپ دینے والے بنیں۔ اچھا، دینے میں کیا ہے؟ آپ کا توجہ بھی شامل ہے، آپ کا کسی کے ساتھ ہمدردی میں بولا ہوا کوئی بول بھی شامل ہے، آپ کا کوئی چھوٹی موٹی صلاح کی بہتری کے لیے کچھ خرچ کی گئی رقم بھی شامل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا دینے والا ہمیشہ بنیں۔ آپ کو بننا آپ اپنی نظروں میں معزز بنتے ہیں، پاورفل بناتے ہیں، اور آپ کو اپنی نظروں میں بڑا کیپیبل بناتا ہے۔ اور جب ہم اپنی نظروں میں کیپیبل ہوتے ہیں تو ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم ایکشنز لے رہے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارا کانفیڈنس کا لیول کہیں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا لینے والی کی نسبت دینے والے بنیں، اور اس چیز کا جائزہ لیتے رہیں کہ آپ کی پوزیشن اس وقت کیا ہے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر آپ جب رات کو سوتے ہیں تو اپنی پوری دن کی روٹین معاملات کو دے کر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج تو ہم نے دوسروں سے توجہ چاہی، دوسروں سے مدد مانگتے رہے اور دوسروں سے ہی کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہے، آپ نے دیا کیا۔ اگر دینے کا پلڑا بھاری رہا تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی اپنی نظروں میں عزت بھی زیادہ ہوگی۔ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے، کچھ درج کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے، بیان دینے سے پہلے، رائے کا اظہار کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لیجئے، جان لیجئے کہ وہ جو آپ کسی کے بارے میں بیان دینے لگے ہیں، فیس بک پر ہو یا سوشل میڈیا کا کوئی کمنٹ ہو، کوئی لکھی ہوئی چیز ہو یا کوئی ویڈیو ریکارڈ ہو یا کسی کے بارے میں کوئی رائے ہے، اگر آپ اس بارے میں ذرا سی لاپرواہی کریں گے نا تو آپ پھنس جائیں گے۔ کہیں آپ کے پیچھے وہ کہی ہوئی بات بہت بڑا بھوت بن کے آپ کو چمٹ سکتی ہے، دینے پڑ سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے جیسے کہ ہم بعض اوقات کہیں سے بیان دیتے ہوئے یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کل اس کے لیے ہمیں کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، کئی دفعہ لیگل پہلو اس کا نکل سکتا ہے، کوئی اور ذاتی وجہ بھی نکل سکتی ہے۔ کئی دفعہ کوئی آپ کے بیان کے جو فیس بک پر یا واٹس ایپ پر آپ دے رہے ہوتے ہیں ان کے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں جو ان کے حق میں ہیں یا مخالفت میں ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنی بھی ہماری پروفائل تیار ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا پر بعد میں بھی رہے گا، ہو سکتا ہے یہ 10 سال بعد بھی رہے اور آپ کو اس کا بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو بھی ہم درج کر رہے ہیں اس بارے میں کانشیس ہو جائے۔ اور آج کل تو لوگ کہیں رشتہ طے کرتے ہیں نا تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے میڈیا اکاؤنٹ چیک کر لیں، اس کے لکھے ہوئے الفاظ کسی کے بارے میں کیسے ہیں، کیونکہ ان الفاظ سے ماہر نفسیات جو شخصیت کے ماہر ہوتے ہیں، جو نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا کانشیس ہو جائے اسٹیٹمنٹ دینے میں۔ چوتھی اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے
کہ ہم سے اکثر لوگ یہ اداسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا ایک بڑی زبردست چیز ہے، بہت ہی شاندار۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ساتھ کنیکٹ رکھنے کے لیے دعا کو سورس بنا دیا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایسی ایموشنز پیدا ہوتی ہیں، ایسی پاور پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا ہورا اسٹرونگ ہو کر سراؤنڈنگ کو، ہمارے سامنے جتنی بھی جگہ ہے، لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم دعا کے الفاظ فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام کا احاطہ کرتی ہے۔ دعا کے اندر تو کمال کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کے بارے میں شکوہ کرتے ہوئے بھی پائے جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات دعا کرنے سے پہلے فارگیو نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ نے کسی جگہ صفائی نہ کی ہو اور وہاں آپ پھول رکھ دیں تو آپ کو وہاں پھولوں کی خالص مہک نہیں مل سکتی۔ اگر ارد گرد سے کہیں بدبودار چیز پڑی ہوگی اور پھول بھی پڑے ہوں گے تو پتہ نہیں کہ وہ بدبودار چیز غلبہ پالے یا اس کی سمیل زیادہ چا جائے گی یا پھولوں کی۔ زیادہ امکان بدبودار چیز کی چا جانے کی ہے، اس لیے جو نگیٹیو فورسز ہوتی ہے ان کے اندر زیادہ پاور ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے دل کو صاف کیجیے، دعا کرنے سے پہلے معاف کر دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہو، آپ کو انہوں نے اگنور کیا ہو، جنہوں نے آپ کی انسلٹ کی ہو، جنہوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہو، اور آپ اپنی غلطیوں پر خود کو معاف کیجیے، کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں اپنی غلطیوں پر، اپنے آپ کو معاف ہی نہیں کرتے، اور پھر سارا دن گزرتا ہے اور پھر وقتاً فوقتاً ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ غلطی ہو گیا، یہ تو نہیں کرنے چاہیے تھی، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، جس سے ہمارا سیلف اسکیم لک ہوتی ہے۔ ہماری یہ جو اپنے ساتھ جملے ہیں نا، یہ ہماری سائیکالوجی اور سب کانشیس مائنڈ پر اتنا برا اثر ڈالتی ہے کہ اس کا تو ہمیں فوری طور پر خاص اثر نظر نہیں آتا، لیکن کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، یا پھر بعض اوقات کچھ سالوں بعد ہماری شخصیت کا بہت اہم حصہ اس سے متاثر ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا معاف کرنا شروع کر دیجئے، آپ معاف کرنا شروع کر دیجئے، آپ کی دعاؤں کی مقبولیت کا جو اسکیل ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اور پانچویں آخری بات یہ ہے کہ اس خیال سے ہم سب کو نکل آنا چاہیے کہ ہم جو ہمیشہ کے لیے ہیں، ہم زمین پر ہمیشہ جیتے جی کے لیے بالکل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس محدود سا وقت ہے، چند سال اور چند دن مدت ہے۔ ہمیں ان چند سالوں میں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ایک تو ہمیں تکبر، غرور اور یہ جو ہمیشہ رہ جانے کا احساس ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالتے رہنا ہے۔ انسان ہے نا، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑی بلا، بڑی چیز، بڑی ہستی سمجھنا بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ایسا ہے کوئی نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہنا ہے کہ ہم وقتی طور پر اس زمین پر زندہ لوگوں میں شمار ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی بات یہ ہے، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی مقصد حیات ہے۔ ہم جس مقصد حیات